میں نے عرض کی کہ حضور اللہ رب العزت آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ مسلسل بے چین رہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی نیند کی گولی نہیں ہے کہ میں لے لوں اور اس کو کھاؤں؟ ہم نے ان کی صحت کے پیش نظر نیند کی گولی دینے سے اعتراض کیا۔ آپ مبارک نے درمیان میں سے ایک دفعہ فرمایا کہ میں ایک بات مجھے یاد آ رہا ہے کہ مجھے ایک بات کی افسوس ہو رہی ہے کہ حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی مبارک جب وفات پا رہے تھے تو اس وقت میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ جب آپ مبارک بیمار ہو کے پاکستان تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ حضور میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، آپ میرے ساتھ نہ جاؤ، اسی لیے کہ میں خود بیمار ہوں اور کسی کے ہاں میں مہمان ہوں گا۔ آپ بھی اگر میرے ساتھ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ پھر کہیں گے کہ دیکھو پیر صاحب تو خود ہمارا مہمان بن چکا ہے، بیمار بھی ہے، لیکن اپنے ساتھ مریدوں کو بھی لے کے آئے، اسی لیے آپ میرے ساتھ نہ جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ آج تک میرے ذہن میں، میرے دل میں یہ افسوس ہے کہ کاش میں حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ ہوتا ان کے آخری ایام میں۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی مجھے خیال آتا ہے کہ آپ مبارک مجھے بتا رہے تھے کہ یعنی آپ میرے ساتھ ہیں۔ آپ مبارک نے اشارہ فرمایا کہ یہاں میری چرپائی کے بالکل قریب بیٹھ جائیں۔ میں اور ہماری چھوٹی والدہ ہم دونوں وہاں بیٹھے رہے مبارک صاحب کے ساتھ۔ کچھ عرصے کے بعد آپ مبارک نے ایک پشتو شعر فرمایا، مرگی نارے ہر دم دک پوہے گے اور گورت تل پہ ہر قدم دک پوہے گے۔ آپ نے فرمایا کہ موت کی آوازیں ہر دم سنائی دیتا ہے، اگر تم سمجھ سکتے ہو تو سمجھو، اور لحد تک جانا ہر وقت جانا پڑتا ہے، لیکن اگر تم سمجھتے ہو تو سمجھ جاؤ۔ یہ ایک لمبا شعر تھا، مبارک نے اس کو پشتو زبان میں آپ نے بیان فرمایا، ہم نے سماعت کی۔ اس کے بعد آپ مبارک نے فرمایا میں تم دونوں سے بہت راضی ہوں۔ پھر چہرہ چھپایا، اس کے بعد پھر فرمایا کہ میں آپ سے راضی ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے عفو کر دو، میں آپ کو عفو کر دیتا ہوں۔ ہم نے کہا حضور ہماری جان مال سب آپ پہ قربان ہو، آپ ہمیں عفو کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو عفو کر دیتا ہوں، آپ بھی مجھے عفو کر دو، اور میں نے سب لوگوں کو عفو کیا ہوا ہے۔ آپ نے پھر اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو چادر میں چھپایا، اور کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ چائے پلا۔ میں نے چائے پلائی تو 2 کپ چائے پلائی۔ آپ نے مجھے فرمایا نہیں، تیسرا کپ بھی دو، اسی لیے کہ 3 کپ لینا ہر چیز میں طاق عادت جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، فلہذا آپ مجھے 3 کپ چائے پلا دو۔ میں تیسرا کپ بھی چائے پلا دی۔ آپ نے چائے پینے کے بعد آپ کو ایک ڈکار آئی تو مجھے فرمانے لگے دیکھا آپ نے آواز سنی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمانے لگے یہ موت کی آواز ہے۔ میں نے اس کی حضور یہ بندہ جب چائے پیتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، اس کے بعد پہ خام خواہ ان کو جو ہے وہ معدے میں گیس وغیرہ ہوتا ہے، ان کے ڈکار کی آواز ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 5 منٹ کے بعد ان کو دوبارہ ایک ڈکار آئے تو مجھے فرمانے لگے سنا آپ نے موت کی آواز؟ میں نے کہا حضور یہ آپ بہتر جانتے ہیں لیکن یہ ڈکار ہے۔ آپ نے فرمایا آپ جو بھی نام دے دیں، آپ اس کو ڈکار کہتے ہیں اور میں اسے موت کی آواز کہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے نیند بہت آ رہی ہے، اب میں سو رہا ہوں۔ آپ مبارک دائیں کروٹ لیٹے ہوئے تھے اور چادر لی ہوئی تھی اور آپ سوئے مبارک، بلکہ اس طرح گہری نیند پہ سوئے کہ آپ کے خراٹے جو ہے وہ ہم سن رہے تھے، آپ نے خراٹے لینا شروع کیا۔ اس عرصے پہ 1:45 بجے کے قریب رات ہو، آپ مبارک نے یک دم اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے بلند فرمایا، ایک دفعہ بلند فرمایا، دوسری دفعہ بلند فرمایا۔ میں قریب ہو گیا تو آپ مبارک کے چہرے کو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ تھوڑا سا تبدیل ہو چکا ہے، جس طرح بندہ گھبرا جاتا ہے، گھبراہٹ کی جو اثرات ہوتی ہیں وہ اس طرح اثرات ان پہ تھے۔ میں نے آپ مبارک کو بٹانے کے لیے ان کے سر مبارک کے نیچے اپنے ہاتھ جو ہے وہ دے دیا، اور آپ مبارک کا سر جو تھا وہ اس کندھے کے ساتھ تکیہ لگا کے میں نے بٹھایا۔ جب بٹھایا تو آپ کا سر چونکہ میرے کان کے قریب تھا، منہ بھی کان کے قریب تھا، تو آپ نے جو ہے وہ کلمہ شہادت کی ورد شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
اور اپنی آنکھوں کے اشارے سے مجھے بھی یوں تلقین فرمانے لگے. اللہ کے دوست ہے. ہم تو یہ کرتے ہیں کہ میت کو تلقین کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا دوست جب خود دنیا سے رحلت ہو رہا تھا تو انہوں نے ہمیں تلقین فرمائی کہ آپ کلمہ شہادت، مجھے تلقین فرمائی کہ آپ کلمہ شہادت پڑھو. ساتھ ہی ہماری جو والدہ کڑی تھی ان کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی طرف بھی اشارہ کیا کہ آپ بھی کلمہ شہادت پڑھو، اور کلمہ شہادت پڑھی. اور اس کے بعد آپ نے 2 سانس لی مبارک نے، اور خود مبارک نے اپنی آنکھیں بند فرمائی، خود اپنی منہ کو بند کیا، اور خود اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلے کو رخ کر کے دائیں طرف آپ مبارک جو ہے. اس کے بعد ہمارے بھائی وغیرہ سب اکٹھے ہوئے، سب نے کہا کہ ہم ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. میں نے ان سے اختلاف کیا کہ ہاسپٹل نہیں لے کے جاتے. مبارک رحمۃ اللہ تعالی نے عشاء سے لے کے اب تک جو باتیں ہو رہی تھی اس سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ مبارک کی جانے کی اور رحلت کی رات ہے. لہٰذا ویسے ہسپتال لے کے جائیں گے، وہ وینٹیلیٹر ڈالیں گے، پائپ شائپ ڈالیں گے، ان کو ویسے کیا تکلیف دینے. لیکن بھائیوں نے کہا کہ نہیں ہم لے کے جاتے ہیں. پھر ویسے ہی ہوا. انہوں نے حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی مبارک کو گاڑی میں لے کے ہمارے قریب ہاسپٹل شالمار ہاسپٹل لے کے گئے، اور پھر وہاں جو ہے وہ ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے چیک کیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ دنیا سے پردہ فرما چکے. لہٰذا ان کے بعد واپس لائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا میں جتنی بھی سالکین تھے، عام مسلمان تھے، سب کو اطلاع ہو گیا کہ حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی نے اس دنیا سے رحلت فرمائی ہے. تو پھر کیا حالت تھا اور کس طرح کی تکلیف گھر والوں پہ یا ان کی متوسلین یا ان کے مریدین پہ جو تکلیف کے آثار تھے وہ بیان سے باہر ہیں. اور پھر دنیا جہان سے جتنے بھی لوگ 4 بجے جنازے کا اعلان ہوا کہ 4 بجے آپ مبارک کا جنازہ ہوگا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے جنازہ تھوڑا سا لیٹ کیا اسی لیے کہ لوگ کافی آئے تھے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 1.25 لاکھ بندے جو ہے وہ جنازے میں شریک تھے. آپ کا جنازہ جو ہے وہ جامع مسجد سیفیہ آستانہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ کے مسجد کے باہر سے جو قبلہ کے رخ جو کمرہ طلباء کی درس کے لیے بنا ہوا تھا، آپ مبارک کا جنازہ وہاں رکھا گیا تھا. اور غسل میں حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی مبارک کی غسل میں حضرت مولانا محمد حمید جان صاحب اور حضرت مولانا قاری محمد حبیب جان صاحب اور میں احمد سعید اور بھائی عبد الباقی جان صاحب ہے، اور عاشق اللہ صاحب تھے، شفیق اللہ صاحب تھے، اور اسی طرح ہمارا بھتیجا عبداللہ صاحب تھے، چھوٹا بھائی احمد حسین باچا صاحب تھے، چھوٹا بھائی احمد حسن صاحب تھے، اس طرح صفی اللہ چھوٹا بھائی ہے، اور اسی طرح ہمارا سیف اللہ چھوٹا بھائی ہے، حبیب اللہ ہے، نجیب اللہ ہے. ہم سب بھائی نے، اور ہمارا ایک واحد چچا جو ہے وہ حضرت مولانا غلام الرحمان صاحب ہے، وہ تھے.